السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تمثیلات قرآنی یعنی قرآنی مثالیں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال جو قرآن نے بیان کی ہے، آج اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تم انہیں رکوع اور سجدے کی حالت میں پاؤ گے اور دیکھو گے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں سرگرم ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے۔ ان کی یہ صفت تورات میں بیان ہوئی ہے اور انجیل میں ان کی مثال اس طرح بیان ہوئی ہے جیسے کھیتی جس نے اپنی کوپن نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنا پہ کھڑی ہو گئی۔ وہ کاشتکاروں کو خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان سے جلیں۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے جیسے کوئی کاشتکار زمین میں بیج اگائے تو اول وہ ایک ضعیف سی سوئی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، پھر اس میں شاخیں نکلتی ہے، پھر وہ اور قوی ہوتا ہے، پھر اس کا تنا مضبوط بن جاتا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شروع میں بہت ہی کم تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا صرف 4 مسلمان تھے۔ مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں علی مصطفیٰ علی حیدر رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں زید بن ثابت، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی قوت بڑھتی رہی۔ جنگ بدر کے موقع پر صرف 313 کی تعداد تھی۔ جنگ احد کے موقع پر 700 کے قریب تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر 1000 تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صرف 1400 تھے۔ ایک 1.5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کی گنتی ہو گئی۔ صرف 1 سال کے بعد جنگ تبوک کے موقع پر ان کی تعداد 30,000 کے قریب ہو گئی، اور پھر صرف 1 سال کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ حق ایک بیج کی طرح ہے، اس لیے بڑھے گا، پھیلے گا، پھلے گا، پھولے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی قدرتی نشو و نما کو روک نہیں سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ابتدائی کمزوری دیکھ کر کافر غیظ و غضب میں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں تباہ و برباد کر دیں، اور جب صحابہ کرام ایک تناور درخت کی طرح مضبوط ہو گئے تو پھر کفار و مشرکین غیظ و غضب کی بھٹی میں جل بھن کر کباب ہونے لگے، اور ان کی چاہت تھی کہ ان کو ختم کر دیں، مگر وہ ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے بلکہ خود ہی غضب الہی کے شکار ہو گئے۔ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ وہ خوش نصیب افراد یا حضرات جنہوں نے حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور مرتے دم تک ایمان پر قائم و دائم رہے ہو، وہ صحابی ہیں، اور اس کی جمع صحابہ ہے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم پیکر صدق و صفا، نمونہ عدل و وفا اور معیار ایمان ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انتخاب لاجواب
رب کائنات کی طرف سے رسالت مآب کے لیے ہوا، جس جیسی جماعت کا تصور نہ قبل میں کیا گیا اور نہ ہی بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر ان سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ وہ اپنے زمانے میں اور قیامت تک کے لیے معیار ایمان قرار پائے۔ کسی کے ایمان کا اعتبار اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جزم ایمانی کے مطابق نہ ہوگا۔ یعنی جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لایا، اسی طرح کا مخلصانہ ایمان آج کوئی پیش کرتا ہے تب اس کے ایمان کا اعتبار ہوگا۔ قیامت تک جو انسان صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق اپنے ایمان کو بنا کے پیش کرے گا، تبھی اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ گویا صحابہ معیار ایمان ہے کہ ایمان کی کسوٹی اور پرکھ صحابہ کرام ہے۔ ان جیسا ایمان لایا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول، اگر ایسا نہیں لایا گیا تو اس کا ایمان مردود۔ اللہ ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔